تو یعنی خود عمران خان کو اپنی پارٹی ٹوٹنے کا ایک خطرہ پڑ گیا ہے۔ عمران خان جو اتنا زیادہ پریشر ڈال رہا ہے الیکشن جلدی کروانے کے لیے، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ، اسحاق ڈار صاحب نے بہت بڑا اعلان کر دیا۔ میاں صاحب کا پرابلم ہے، وہ تو بغیر مرے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ خان صاحب باہر جڑی پولیس کھلوتی ہے نا، ایسا سب تو پہلے تانوں پڑے گی آ کے۔ جن صاحب نے انکار کر دیا، ان کا میں نے عمران خان سے بات نہیں کرنی۔ عمران خان نے اپنے لوگوں کو یہ باور کرایا ہوا ہے کہ سانپ کھاؤ بچھو کھاؤ۔ ایلان مسک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش میں شریک ہو گیا، اب کمل شعیب بھی آ گئی اس چکر میں۔ وہ کہہ رہے نہیں یہ میری ہی ویڈیو ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج 1 دسمبر ہے اور 2022 کا دسمبر بھی شروع ہو گیا۔ اب وقت تو ایسے اوڑ رہا ہے کہ کل مجھے پچھلی دسمبر کل کی طرح یاد ہے۔ کیا کرے انسان، اور یہ بھی قرب قیامت ہے کہ جب آپ کو وقت کا احساس ہی نہ ہو اور وقت یوں فلائی کرتا رہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ لیکن یہی ریکویسٹ جو ہے پی ٹی آئی کے پنجاب کے تمام پارلیمنٹیرینز نے عمران خان سے کی ہے کہ جی وقت کو ذرا روکیں اور ٹھہرائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے نہیں دینے۔ اور پی ٹی آئی کے جتنے اراکین اسمبلی ہیں پنجاب کے، انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس پہ پروٹیسٹ کیا کافی۔ ان کا یہ کہنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اربوں روپے کے ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ ایشو کیے ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں کے لیے، اور ہم وہاں پہ اب بڑی یہ پروجیکٹس ہیں ان کو کام کر رہے ہیں۔ کوئی سڑکوں پہ کام کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہسپتال پہ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اسکول پہ کر رہا ہوں، سویریج کے اوپر، ان کے اوپر۔ تو ہم لوگ چلے جائیں گے تو یہ نون لیگ والے کریں گے یا دوسرے لوگ کریں گے، تو یہ کریڈٹ ان کو مل جائے گا، فنڈ ہم نے ایشو کروایا یہ وہ۔ تو آپ یہ پلیز اس فیصلے کو چھوڑیں اور آپ اس کو رہنے دیں۔ تو یعنی خود عمران خان کو اپنی پارٹی ٹوٹنے کا ایک خطرہ پڑ گیا ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کی پارٹی اندر سے ٹوٹ سکتی ہے، اور کافی سیریس ایشوز آ رہے ہیں ان کو یہ۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے جو جلسے میں اعلان کیا تھا اس پہ پھر ایک یو ٹرن ہونا ہے، اور آپ سمجھ لیں ہمیشہ کی طرح اعلان پہلے ہو گیا، مشاورت بعد میں ہو رہی ہے۔ یہ بھی کہ ایک اسٹوپڈ بات ہے کہ بھئی آپ پہلے مشاورت کر لیتے، جو 7 دن آپ بیٹھے ہوئے تھے 4 من کا پلاسٹر باندھ کے، آپ اس وقت کر لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے پہلے اعلان کرنا تھا، بعد میں مشاورت کرنی تھی۔ اور اس اعلان کی 2 نمبری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بائیں سائڈ پہ آپ دیکھیں کون بیٹھا ہوا ہے، بائیں ہے یا دائیں اب مجھے یاد نہیں، لیکن وہ محمود خان، وہاں پہ چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے آپ کا۔ اس کو کہیں ابھی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دو، یہیں پہ پبلک کو اپنا وٹنس بناؤ، اللہ کے حاضر ناظر جان کر کہ یہیں پہ تم اپنا اعلان کر دو، لیکن نہیں، وہ نہیں کرنا تھا۔ لیکن خود عمران خان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ 2 نمبر ہی ہیں، صرف آپ کے اور ہمارے یہ اوسان خطا کر دینے والے بس بیانات دیتا رہتا ہے۔ جہاں پہ عمران خان نے تحریک انصاف کو کہا ہوا ہے کہ تیار ہو الیکشن کے لیے، وہاں پہ نون لیگ نے بھی اب کوشش کر لی ہے کہ وہ بھی الیکشن کی تیاری کرے۔ عمران خان جو اتنا زیادہ پریشر ڈال رہا ہے الیکشن جلدی کروانے کے لیے، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ کہ اس کے اوپر جتنے کیسز کھل رہے ہیں جو دسمبر سے کھلنا شروع ہو جائیں گے، 4-5 تو توشہ خانہ کی ہیں، پھر اور ہیں بڑی بہت زیادہ کیسز ہیں، نیب بھی، ایف آئی اے بھی، اینٹی کرپشن بھی، سارے حرکت میں آ رہے ہیں کہ وہ ڈیلے ہو جائیں۔ اور اس سے پہلے اس کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ الیکٹ ہو جائے گا، آج کل جو پاپولیرٹی کی ویو ہے اس کی وجہ سے، تو یہ آ جائے گا تو پھر ان کیسز کو کل کر دے گا۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ نہیں، اب الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر سے پہلے نہ ہوں، اکتوبر سے پہلے ایک تو ہم اپنی پرفارمنس ذرا بہتر کر لیں، معاشی پرفارمنس۔ دوسرا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بہت بڑا اعلان کر دیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے اعلان یہ کر دیا کہ جناب اب ہم کنٹیسٹ نہیں کر رہے، ہم اپنی اپلیکیشن واپس لے رہے ہیں حکومت کی، جو سودی نظام کے خاتمے کے خلاف جو ڈیسیژن آیا تھا شریعت کورٹ کا، تو ہم نے اس کو پروٹیسٹ کیا ہوتا، اب ہم اس کو واپس لے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا رائٹ ونگ ایلیمنٹ ہے وہ اب پی ڈی ایم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان کو بھی اپیز کریں اور ان کو بھی اپیل کریں تاکہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ ایک طرح سے بیف اپ ہو۔ تو اب یہ جو ہے نا ٹسل پی ٹی آئی کا اور ان کے مخالف جماعتوں کا، اب یہ فل عروج پہ پہنچنے والا ہے۔ اور نون لیگ کا تو یہ بھی خیال ہے کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تب تک ہم الیکشن کیمپین ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہی کچھ نہیں کیمپین کرنے کے لیے۔ پہلے میاں صاحب آئیں اور اس کے بعد اپنا کرا۔ اب میاں صاحب کا پرابلم ہے، وہ تو بغیر مرے جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ موت ہو، کسی طرح تکلیف ہو، کہ وہ آئیں اور پہلے جیل چلے جائیں اور پھر اپنا وہ کریں۔ جبکہ اگر وہ جیل میں رہتے ہیں اور جیل سے الیکشن کیمپین کرتے ہیں، پھر تو ان کی الیکشن کیمپین بہت اچھی ہوگی، لیکن یہ کو میاں صاحب کو سمجھائے گا تو اچھی ہوگی۔ وہ تو نہیں آنا چاہتے، وہ تو جیل میں نہیں جانا چاہتے۔
سو ابھی بڑی عجیب ایک ٹائم لائن میں آ کے سارے کے سارے پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال عام انتخابات کی الیکشن کمیشن جو ہے وہ جتنی تیاری کر سکتا ہے اس نے شروع کر دی ہے، لیکن اصل کام تو اس کو کئی ارب روپیہ چاہیے. وہ حکومت ایلوکیٹ کرے گی تو وہ الیکشن کرائے گا، اس کے بغیر تو وہ الیکشن نہیں کرا سکتا. لیکن آصف علی زرداری صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، ان کی آج کل طبیعت بہتر ہے، حشاش بشاش ہے ماشاء اللہ. تو پی ٹی آئی کے جتنے ناراض اراکین ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، اور ممکنہ تحلیل جو ہے پنجاب اسمبلی کو اس کو روکنے کے لیے اب تیزیاں آ گئی ہیں. حکومتی لوگ جو ہیں انہوں نے پرویز الہی سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. پرویز الہی دوبارہ سے ڈبل گیم کر رہے ہیں اپنی. عمران خان ان کو ملنے آئے، ان کو وہ ملے نہیں ہیں، وہاں پہ اسپیکر اسمبلی کو بھیج دیا. خود وہ زرداری صاحب کو ملنے چلے گئے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب مجھے ہی پتا کس منہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے جب ملے تھے زرداری صاحب کو تو وہاں پہ دعائے خیر بھی ہو گئی، مٹھائی بھی منگوائی گئی، مٹھائی بھی بٹ گئی اور مبارکبادیں بھی ہو گئیں. وزیر اعلیٰ ان کے بن رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. اس کو میاں صاحب بھی مان گئے بالآخر. اس کے بعد یہ اٹھ کے بنی گالہ چلے گئے. تو وہ چودھری شجاعت کو بھی نہیں سمجھ آئی تھی. چودھری شجاعت کے لیے بھی وہ سرپرائز تھی، ہمارے لیے بھی تھی، ہر ایک کے لیے تھی وہ سرپرائز. تو اب پرویز الہی صاحب کو ایسی کون سے خطرہ پڑ گیا ہے کہ وہ زرداری صاحب کو ملنا چاہ رہے ہیں اور مل رہے ہیں. کیا وہ دوبارہ نون لیگ ان کو سپورٹ کر لے گی؟ تو نون لیگ کا ایک حلقہ جو ہے وہ تو کہتا ہے بالکل نہیں، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں. اور ایک اور حلقہ وہ کہتا نہیں، ہماری اصل لڑائی جو ہے وہ تو عمران خان سے ہے. اگر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ مان کر عمران خان سے جان چھوٹتی ہے تو چھٹ جائے. تو خود عمران خان نے جب پرویز الہی کو کہا تھا کہ بھائی تم اسمبلیوں کو تحلیل کر دو، تو ان کا خان صاحب ہے باہر جی پولیس کھلوتی ہے نا، ایسا سب تو پہلے تانوں پڑے گی آ کے، کیونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں تو میں نے پولیس کو روکا ہوا ہے، ورنہ پھر یہی پولیس کسی اور کے احکامات بجائے گی اور آپ پھر پنجاب میں گھوم پھر نہیں سکیں گے، آپ پھر یہاں پہ سیاست نہیں کر سکیں گے، پھر آپ کے پی کے جائیں گے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ عمران خان اگر کے پی کے میں سے یہ ساری کیمپین کر رہے ہوتے تو اس کا وہ زور ہی نہ ہوتا، کیونکہ وہ کٹ آف پلیس ہے. اب یہ کیونکہ لاہور ہے، زمان پارک ہے، تو وہ ہر وقت ہر روز نیوز پہ ہی رہتے ہیں. اب ایک بات طے شدہ ہے، اب رانا ثناء اللہ جو ہیں انڈورس کر چکے ہیں، ہوم منسٹر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف جو کیمپین تھی جو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی وہ خاص عمران خان کی انسٹرکشنز پہ چلی، اور عمران خان نے ہر ایک کو انسٹرکٹ کیا ہوا تھا کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا اور ایسا کرنا، اور باجوہ صاحب کو ڈی فیم کرنا ہے، اور ہم نے بدلہ اتارنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا تھا. جنہوں نے انکار کیا وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ بقول ان کے ساتھ رابطے میں، اور ان کو تو پورے پلان کا اس وجہ سے ان کو علم ہوا. مرتضیٰ سولنگی ہمارے بڑے قابل اعتماد جرنلسٹ ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور بڑے رسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں، وہ ہائیلی رسپیکٹڈ. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ جی صدر عارف علوی دوبارہ ایک بار آپریٹر کے رول میں آ گئے. یعنی انہوں نے کہا کہ کسی طرح نئے چیف یعنی جنرل عاصم منیر کی ملاقات جو ہے یا فون پہ بات جو ہے وہ عمران خان سے کرا دی جائے. تو انہوں نے اس پہ بڑا ایفرٹ کیا، تو جنرل صاحب نے انکار کر دیا، ان کا میں نے عمران خان سے بات نہیں کرنی. تو آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں ایک عجیب غریب قسم کی ڈس انفارمیشن کیمپین شروع ہوئی کہ جنرل عاصم منیر نے آتے ہی یہ کہہ دیا، جنرل عاصم منیر نے یہ کہہ دیا، آئی ایس پی آر میں یہ کر دیا، فلاں جگہ یہ کر دیا. تو میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، کیٹیگوریکلی بتا دوں، جب تک فوج کے متعلق کوئی بھی خبر آئی ایس پی آر نہیں ایشو کرتا، آپ پلیز ڈو ناٹ ایون ٹچ اٹ. وہ ڈس انفارمیشن کا حصہ بن جائیں گے. اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کم از کم جس خبر کا آپ کو پتہ نہیں اس کو غلط خبر کو پھیلانے کا آلہ کار نہ بنے. تو فوج سے متعلق یا فوج کے کسی بھی ایکشن سے متعلق جو بھی چیز ہوگی، یہ آئی ایس پی آر کا فرض ہے اور کام ہے کہ وہ آپ کو مطلع رکھے، اور وہ ہو جائے گا. اس لیے ڈو ناٹ سرکولیٹ فیک میسیجز دیٹ آر کمنگ. اب لگتا ہے کہ ایلون ماسک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش میں شریک ہو گیا، اور ان قریب ایلون ماسک کے خلاف پی ٹی آئی والے جو شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کہتا ہے جی میں نے باٹس ختم کرنے ہیں ٹویٹر سے. یہ باٹس کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے کمپیوٹر پہ 200 ڈفرنٹ اکاؤنٹس بنا لیے، جعلی اکاؤنٹس، اور وہ روبوٹس ہیں بیسکلی، اور اس کا شارٹ جو ہے باٹس ہے. اور میں ایک وقت میں وہ ٹویٹ کرتا ہوں اور وہ ہر ایک اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے، اور اس کے پہ کامنٹ کرتا ہوں تو وہی کامنٹ ہر جگہ آ رہا ہوتا ہے، وہی ہیش ٹیگ بننا شروع ہو جاتا ہے، وہی ٹرینڈ سیٹر بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹویٹر کافی دیر سے ڈسکریج کر رہا ہے باٹس وغیرہ کو اور ان کے کام کو، لیکن اب ایلون ماسک جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو بڑی سختی سے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جب وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور یہ ختم ہو جاتے ہیں یا فنکشنل نہیں رہتے،
تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ وہ اپنے ٹرینڈز کیسے چلائے گی؟ پھر تو اس کو حقیقی لوگ چاہیے ہوں گے. پھر 10-20 ہزار لوگ تھوڑی بیٹھ کے سارا دن میں 18 ٹرینڈ بنائیں گے اور اس کی ماں اس کی بہن اور یہ وہ سب کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے. وہ ماں بہن سے مجھے یاد آیا کہ کنول شواذب بڑا تڑپ رہی ہے. کنول شواذب نے وہ کام شروع کر دیا جو اعظم سواتی شروع کرتے تھے کہ ہم نے بھی کہا, جب میرے پاس وہ ویڈیو آئی میں نے دیکھی ان کی جس کی وہ بات کر رہی ہیں, تو میں نے بھی کہا کہ یہ کنول بی بی کی ویڈیو نہیں ہے اور غلط ہے اور ان کے نام سے منسوب کرنا بھی غلط ہے. وہ کہہ رہی ہے نہیں یہ میری ویڈیو ہے. اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایک آدمی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے, لیکن وہ اعظم سواتی صاحب بھی ایف آئی اے کہہ رہی ہے ان کو کہ آپ کی ویڈیو نہیں ہے, یہ فیک ویڈیو ہے, ڈیپ فیک ہے. وہ کہہ رہے نہیں یہ میری ہی ویڈیو ہے. اب کنول شواذب بھی آ گئی ہیں اس چکر میں. تو کیا چکر ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی عمران خان نے اپنے لوگوں کو یہ باور کرایا ہوا ہے کہ سانپ کھاؤ, بچھو کھاؤ, کرنٹ لگاؤ, جو مرضی کرو, روز خبروں میں رہنا ہے کسی طرح, اور اپنے آپ کو وکٹمز بتانا ہے, اپنے آپ کو مظلوم بتانا ہے, اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے اور جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ وہ بلا بلا بلا. تو جھوٹ سا جو بھی ہے بولی جاؤ. اور جو جتنا زیادہ جھوٹ بول رہا ہے وہ عمران خان کے اتنا قریب ہو رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کنول شواذب شاید اور زیادہ قریب ہو جائے عمران خان کے اپنی اس پریس کانفرنس کے بعد. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.